پاک فوج میں جدید جنگی ترین ہیلی کاپٹر کی شمولیت، فیلڈ مارشل کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ، آرمی چیف کا ملتان گیریزن کا دورہ، کور ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں پر بریفنگ، جنرل عاصم منیر کی اکیڈمیا اور سول سوسائٹی سے ملاقات، قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا پاک فوج بدلتے ہوئے جنگی ماحول میں فیصلہ کن برتری برقرار رکھے گی، فیلڈ مارشل کی جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی پاک فوج میں شمولیت کی تقریب میں بھی شرکت، جنگی ہیلی کاپٹر کا مظفر گڑھ فائرنگ رینج میں فائر پاور کا مظاہرہ، فیلڈ مارشل نے مشترکہ ہتھیاروں کی حکمت عملی کے کامیاب مظاہرے کو سراہا، آرمی چیف کی جوانوں سے ملاقات، اعلیٰ مورال اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ Z-10 اٹیک ہیلی کاپٹر کی پاک فوج میں شمولیت، آرمی ایویشن میں اہم سنگ میل، جدید ریڈار اور الیکٹرونک وارفیئر سسٹم سے لیس ہیلی کاپٹر کی شمولیت سے مسلح افواج کی فضائی اور زمینی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ، جدید ترین آل ویڈر جنگی ہیلی کاپٹر دن اور رات میں درست نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے، Z-10 ہیلی کاپٹر کی شمولیت سے میدان جنگ میں فوری اور فیصلہ کن رد عمل دینے کی صلاحیت مزید مضبوط ہو گئی۔ ایرانی صدر آج سرکاری دورے پر پاکستان آئیں گے، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا، مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے، پاکستان اور ایران کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے، دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی صدر کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا، دورے کا مقصد پاک ایران تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے، وفاقی دارالحکومت میں شاہراہوں پر خیر مقدمی بے نظر آویزاں۔ سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا اور دنیا نے دیکھا۔ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں 6-0 سے ہرایا، پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو بدترین شکست دی، بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا عالمی سطح پر پاکستان اور بھارت کا میڈیا آمنے سامنے آیا، بھارت کے خلاف جنگ میں میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا، میڈیا نے سچ کے ساتھ بھارت کے بیانیے کو شکست دی، جنگ سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں تھیں، حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں ہٹائیں، آج بھی صحافت کے لیے چیلنجز برقرار ہیں۔ امریکہ کو روس کے حملے کا خطرہ، صدر ٹرمپ نے 2 جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کا حکم دے دیا، واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں اور بعض اوقات غیر ارادی نتائج کا سبب بن سکتے ہیں، امید ہے کہ یہ موقع ان میں سے ایک نہیں ہوگا۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ سابق روسی صدر نے حملے کی دھمکی دی تھی، لوگوں اور امریکی عوام کو بچانے کے لیے آبدوزیں تعینات کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اگر یہ بیانات محض الفاظ سے بڑھ کر کچھ نکلے تو امریکہ اس کے لیے تیار ہو۔ اسلام آباد ایکسپریس کو حادثہ پٹڑی ٹوٹنے سے پیش آیا، کالا شاہ کاکو کے قریب کرین کی مدد سے بوگیاں ہٹانے کا کام جاری، ریلوے کی 3 افسران کی کمیٹی بھی قائم، 7 روز میں رپورٹ دی گئی، ریلوے حکام کے مطابق عارضی ٹریک بنا کر بوگیوں کو شاہدرہ ریلوے اسٹیشن منتقل کیا جائے گا، بحالی کے کام کے دوران ایک ملازم بھی زخمی، ٹریک کی بحالی میں مزید 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے، ٹرین حادثے میں زخمی 9 افراد THQ اسپتال میں زیر علاج، حالت تسلی بخش ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر اظہار افسوس۔ بارش نے اسلام آباد میں پھر جل تھلے کر دیا، رات کو بادل جم کر برسے، نالائی کی سطح بلند ہونے کا بھی خدشہ، کراچی میں بھی بادلوں کے ڈیرے، کہیں بوندا باندی تو کہیں بارش، موسم خوشگوار، ادھر کبیر والا میں ہیڈ سندھان آئی کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح بلند، محکمہ موسمیات نے مانسون بارشوں کے چھٹے سپیل کی بھی نوید سنا دی، 5 اگست سے پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مانسون بارشوں کی پیش گوئی۔ مانسہرہ میں بھی شدید بارش، موٹر سائیکل سوار برساتی نالے میں بہہ گیا، ریسکیو اہلکاروں نے لاش نکال لی،
حالیہ بارشوں میں 4 افراد سیلابی ریلوں میں بہہ کر جان کی بازی ہار چکے۔ ادھر گلگت میں شاہراہ بابو سر پر سرچ آپریشن بھی جاری، کئی گاڑیاں ملبے سے نکال لی گئیں، لاپتہ افراد کا تاحال سراغ نہ مل سکا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف جلد متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے، متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان متوقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت ملک کے متعدد شہروں میں زلزلہ، پشاور، سوات، ہنگو اور ملتان بھی زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ رات کے آنے والے 5.4 شدت کے زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 114 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کو ریکورڈک منصوبے کے لیے $5 ارب سرمایہ کاری کی پیشکش، عالمی مالیاتی اداروں اور کثیر الملکی ڈونرز شامل ایشیائی ترقیاتی بینک، یو ایس ایکسم بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور اسلامی ترقیاتی بینک کی پیشکش منصوبے کی ضروریات سے کہیں زیادہ۔ ذرائع کے مطابق یو ایس ایکسم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ریکارڈک منصوبہ دنیا کے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، جسے کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا۔ حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی، کاروباری ٹرانزیکشنز کمپیوٹرائز سسٹم سے لنک ہونے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر۔ بڑا کاروبار طبقہ 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز کے اجراء کا پابند ہوگا۔ تمام پبلک کمپنیز کو 10 اگست تک رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیز کی رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہوگی۔ کمپنیوں کو 1 اکتوبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری کرنا ہوں گی۔ ٹیرف جنگ یا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، تحفظ پسندانہ پالیسی تمام فریقین کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے 69 ممالک پر ٹیرف نافذ کرنے کے بعد چین نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو مندی کا سامنا، ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، ٹیرف کی مخالفت میں چین کا موقف مستقل اور واضح رہا۔ کراچی میں سینئر وکیل قتل کیس پر 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم، ایس ایس پی کماری سربراہ مقرر۔ شمس الاسلام کو سابق گن مین کے بیٹے نے قتل کیا، پہلے بھی ایک بار حملے کی کوشش کر چکا تھا۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھ دیا، نام PNAL لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست۔ دوسری جانب حملے میں سینئر وکیل کا زخمی بیٹا اسپتال میں زیر علاج، ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی۔ ادھر کراچی بار کی کال پر سٹی کورٹ میں ہڑتال، وکلاء کا قاتل کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد، عارف والا اور مظفر گڑھ میں سی سی ڈی کی کارروائیاں، 5 ڈاکو مارے گئے۔ عارف والا میں سی سی ڈی اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 3 خطرناک ڈاکو ہلاک، سی سی ڈی اہلکار بھی زخمی ہوا۔ مظفر گڑھ کے علاقے جھاریاں میں مبینہ پولیس مقابلے میں اشتہاری ملزم اور گینگ کا سربراہ کالا کھڑک اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ فیصل آباد میں تھانہ صدر کی حدود میں مبینہ مقابلے کے دوران درجنوں مقدمات میں مطلوب ملزم اسد کیڑا ہلاک ہو گیا۔ جہلم کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سی سی ڈی کانسٹیبل کی ساتھیوں کے ہمراہ ڈکیتی، فوٹیج سامنے آ گئی، ملوث اہلکار سمیت 3 ملزمان گرفتار، ایس ایچ او معطل، مقدمہ درج۔ سی سی ڈی اہلکار ظہیر اور ساتھیوں نے گھر میں گھس کر 2 کروڑ 75 لاکھ روپے لوٹے تھے۔ دوران تفتیش 2 کروڑ 24 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان بالخصوص صوبہ بلوچستان بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص ATF بلوچستان نے اندرونی اور بیرونی خطرات، سازشوں اور دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔
آئی جی معظم جاں بلوچستان میں جلد خوشحالی اور امن قائم کرنے کے لیے پرعزم۔ آئی جی پولیس بلوچستان معظم جاں انصاری نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، بلوچستان پولیس کے افسران اور جوانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کئی سال سے بلوچستان دہشت گردی کا شکار رہا، اے ٹی ایف نے دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہے، امن و امان حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا دوسرا مرحلہ، خیبر پختونخوا میں مقیم پی او آر کارڈ ہولڈرز کو واپس جانے کی ہدایت جاری۔ محکمہ داخلہ نے عارضی پناہ لینے والے کارڈ ہولڈر شہریوں کو پشاور اور لنڈی کوتل ٹرانزٹ پوائنٹ پہنچنے کا کہہ دیا۔ پی او آر کارڈ ہولڈر کی مدت 30 جون کو ختم ہو چکی۔ کراچی کے علاقے دو دریا کے قریب سمندر سے اورنگزیب کی لاش بھی نکال لی گئی۔ 2 بچوں کی لاشیں گزشتہ روز ہی نکال لی گئی تھیں۔ اورنگزیب نے 2 روز قبل دریا کے قریب بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ 5 اگست کے احتجاج کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ملاقات۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں لیاقت بلوچ نے کہا، 5 اگست کو یوم حقوق کشمیر و فلسطین پر احتجاج ہوگا، ہمیں سیاسی بحرانوں کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان اڑان بھرنے کے لیے تیار، بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں نے ویزا کی درخواست دے دی۔ علیمہ خان نے ایکس پوسٹ پر لکھا، دونوں نے ویزا کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ چند روز قبل ہائی کمیشن میں درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ویزوں کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، آپ نے پہلے کہا تھا کہ بانی کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے، اگر آپ کی بات درست ہے تو بچوں کو ویزا کی ضرورت نہیں۔ سابق بھارتی فوجیوں کا مودی سرکار سے آپریشن سندور کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس کے دوران پوچھا، آپریشن سندور میں کتنے بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں، بھارتی فوج کا کتنا اور کیا نقصان ہوا، مودی سرکار کب تک اپنی شکست سے انکار کرے گی؟ امریکی ریاست مونٹانا میں سابق امریکی فوج کی بار میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مائیکل پال براؤن نامی حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس کا سرچ آپریشن جاری ہے، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ خون سے لکھی جا رہی غزہ کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن، امداد کے انتظار میں کھڑے نہتے شہریوں پر اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ، مزید 107 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، درجنوں زخمی ہوئے۔ غذائی قلت سے مزید 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے امدادی کیمپس اور رہائشی مکانات کو بھی بربریت کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں نسل کشی پر یورپی ملک سلووینیا کا بڑا اقدام، اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کی اسلحہ تجارت پر پابندی لگا دی۔ وزیر اعظم روبرٹ گلوب کا حکومتی اجلاس کے بعد اعلان، کہا اسرائیل کو اسلحے کی درآمد، برآمد اور ترسیل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک دفاعی کمپنی راکٹسان نے جدید روبو ڈاگ متعارف کروا دیا۔ میزائلوں سے لیس روبوٹ نہ صرف ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا بلکہ خود کار طور پر بھی کام کرے گا۔ روبو ڈاگ کو خاص طور پر مشکل اور ناہموار علاقوں میں مؤثر انداز میں کام کرنے کے لیے تیار کیا۔ 4 میزائلوں سے لیس روبو ڈاگ جاسوسی اور حملے دونوں قسم کے مشنز کے لیے موزوں ہے۔ اور یوم آزادی کی مناسبت سے آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ جاری، دل سے پاکستان کے عنوان سے نیا نغمہ مارکہ حق میں عظیم فتح کی یادگار کے طور پر پیش کیا۔ ملی نغمے میں وطن کے جانثار شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مسلح افواج کے کردار کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔